شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو آج ہمارا خلاصہ قرآن کا 15واں پارہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی آخر. جو لوگ نئے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دیکھنے کے بعد درس قرآن کا طریقہ ضرور دیکھ لیں. ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. چلیے شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 سے. واقعہ معراج سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. واقعہ معراج بہت ہی معروف اور مشہور واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد عنصری کے ساتھ بیداری کی حالت میں آپ کو معراج کرایا گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ جو ہے ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے جنت اور جہنم کی سیر کری. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اس کے بعد آپ کو رخصتی کے وقت جو ہے 3 تحفے دیے گئے. پہلا تحفہ تو نماز کا، اس کے بعد دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا آمن الرسول سے لے کر نیچے تک، اور تیسرا تحفہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دے گا جس نے کبھی شرک نہیں کیا. تو اس میں 3 تحفے ہیں، اس کو بھی آپ بیان کریں. ساتھ ہی واقعہ معراج کو بھی آپ بیان کریں، اور نماز کا جو تحفہ ملا ہے اس کو ضرور بیان کریں. تو اس کو پوائنٹ نمبر 1 میں شامل کر لیں. پوائنٹ نمبر 2، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15. اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اور کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا. یعنی ہر انسان اپنے گناہ کا بدلہ خود ہی پائے گا، یا پھر جو ہے اپنی نیکیوں کا بدلہ خود ہی پائے گا. کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا. تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 2 میں شامل کر لیں. پوائنٹ نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے کچھ اہم پہلو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 24. جی ہاں، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَىٰ آخِرِ. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، نمبر 1. دوسرے یہ کہ بڑھاپے میں خاص طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تیسرے یہ کہ پھر ان کے سامنے جو اطاعت کے بازو ہر وقت پھیلائے رکھنے کا حکم دیا ہے. چوتھے یہ کہ ان کو برا بھلا تو دور اف تک کہنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. 5ویں اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان پر اے اللہ اس طرح سے رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی مجھ پر رحم فرمایا. تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 3 میں شامل کر لیں. پوائنٹ نمبر 4، بیجا خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. جی ہاں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27. اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک اسراف اور تبذیر کرنے والے یعنی بیجا خرچ کرنے والے جو ہے شیطان کا بھائی ہے. تو اس کے اندر بیجا خرچ کرنا، بے موقع بے محل خرچ کرنا، کمائی سے زیادہ خرچ کرنا، تصرف کرنا، یہ جو ہے شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے. اور ایسا آدمی جو ہے شیطان کا بھائی ہے، یعنی اس نے شیطان جیسا عمل کیا ہوا ہے. تو بیجا خرچ کرنے کی اس میں ممانعت ہے. اس کو بھی پوائنٹ نمبر 4 میں شامل کر لیں. پوائنٹ نمبر 5، قتل اولاد کی مذمت. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. اور آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے جو ہے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، ڈاکٹروں کے ذریعے، طبیبوں کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، اور پھر اسی طرح سے آپریشن کے ذریعے. تو یہ بھی ایک بھیانک صورت ہے جو معاشرے میں آج مسلم معاشرے میں رائج ہو گئی ہے. تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 5 میں شامل کر لیں. پوائنٹ نمبر 6، بنی آدم کی عزت و تکریم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. پوائنٹ نمبر 7،
قیامت کے دن ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ اس امام سے مراد کون ہے، قرآن ہے، رسول ہے، یا اس کا نامہ اعمال ہے۔ جو بھی ہو، بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہر بندہ، ہر شخص جو ہے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، یا پھر وہ دنیا کے اندر جس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کو پوائنٹ نمبر 7 میں شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 8، قرآن میں شفا ہے۔ جی ہاں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اور جو قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 8 میں شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 9، تمام انس و جن مل کر بھی قرآن جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ جی ہاں، اللہ نے فرمایا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ تمام انس و جن مل کر بھی اس جیسی کتاب یعنی قرآن لانا چاہیں تو بھی نہیں لا سکتے، خواہ اس کے لیے کسی کو بھی اپنا سپورٹر اور اپنا مددگار بنا لے، لیکن پھر بھی وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 9 میں شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 10، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ جی ہاں، سورہ کہف آیت نمبر 29۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور تیرے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا دل چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل نہ چاہے ایمان نہ لائے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو اختیار دیا ہے، کوئی جبر نہیں اور کوئی زبردستی نہیں، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے کہ تمہیں اسلام اور دین کو اپنانا ہی ہے، بلکہ جس شخص کا دل چاہے وہ ایمان لائے، جس شخص کا دل نہ چاہے ایمان نہ لائے، اس کے لیے اپنی خرابی ہے، اور جو لائے گا اس کے لیے اپنے ہی حق میں بہتر ہے۔ تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 10 میں شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کئی پوائنٹس اور بھی شامل کر دیے ہیں، جیسے کہ پوائنٹ نمبر 11، اصحاب کہف کا قصہ جو سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہے، بہت ہی معروف قصہ ہے نوجوانوں کا، تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 11 میں شامل کرنے چاہیں تو۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 12، روح کی حقیقت، اس کو بھی یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس میں جو تین چیزیں ہیں جو اہم ہیں، اس میں سے ایک اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور دوسرے روح کی حقیقت ہے جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، نماز تہجد کی فضیلت، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس کو بھی چاہے تو شامل کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 14، دنیاوی زندگی کی مثال، اس کو بھی چاہے تو شامل کر لیں۔ تو کل ملا کر یہ 14 پوائنٹس ہو گئے، جو آپ کو آسان لگے اس کو آپ دیکھ لیں اور بیان کریں۔ ساتھ ہی جو لوگ نئے ہیں اور درس قرآن کا طریقہ، یہ ویڈیو ضرور ناظرین، تو طریقہ یہ درس قرآن یہ ہے، نمبر 1، وقت کا تعین کر لیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، چونکہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ہی وقت ہوتا ہے، یا اگر آپ نے 1 گھنٹہ بولنا ہے یا آدھا گھنٹہ بولنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے پوائنٹس کو بھی ذہن نشی کرنا ہے، 5 کرنا ہے، 6 کرنا ہے، 7 کرنا ہے، 8 کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہلے آپ وقت کا تعین کر لیں، آپ کے پاس وقت کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، بیان کردہ پوائنٹس میں سے آسان پوائنٹس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ ظاہر ہے 10 پوائنٹس جو ہے ذکر کیے گئے ہیں، تو تمام پوائنٹس کا ذہن نشی کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں جو آپ کو آسان لگے، آپ کے لیے جو سہولت ہو، جس کو آپ بیان کر سکیں، جس کو اچھی طرح سے آپ جو ہے ذہن نشی کر سکیں، اسی پوائنٹس کو جو ہے آپ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ہر پوائنٹس میں آیت نمبر درج ہے، اس کو سامنے رکھ کر تفسیر قرآن دیکھ لیں۔ یہ ضرور کریں کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے آیت نمبر دیکھ کر کے تفسیر دیکھ لیں، تاکہ آپ کو بیان کرنے میں، سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، کسی بھی پوائنٹس کو طول نہ دیں، بلکہ سامعین کو اشارتاً بتلائیں کہ آج کے پارے میں فلاں جگہ، فلاں آیت میں فلاں حکم یا فلاں واقعہ گزرا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سامعین کی دلچسپی برقرار رہے گی، اور لوگوں کے اندر ایک فکر پیدا ہوگی کہ قرآن کو ہم پڑھیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو آدھا ادھورا واقعہ سناتے ہیں، آدھی چیزیں ہی بتلاتے ہیں، تو ان کو جو ہے پورا جاننے کے لیے جو ہے ان کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ
پورا واقعہ کس طرح سے کیسے ہے ذرا اس کو جانیں، تو پھر ان کے اندر پڑھنے کا شوق ہوگا۔ تو آپ آیت نمبر یا بتا سکتے ہیں اشارتاً کہ یہ یہاں پر گزرا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، ایک درس میں بیان کردہ پوائنٹس کو دوسرے درس میں بیان نہ کرے، اس سے لوگ بدزن ہوتے ہیں، سنانے کا جو ہے شوق ذوق اس سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے ایک پوائنٹ کو جب آپ بیان کر دیں تو دوسرے درس میں جو ہے اس کو بیان ہی نہ کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی درس میں جو ہے گزشتہ پوائنٹس میں سے کسی بھی چیز کو میں بیان ہی نہ کروں تاکہ آپ بھی ان کو بیان نہ کریں۔ تو یہ ہے درس قرآن کا جو رمضان المبارک میں ہم بیان کرتے ہیں، اسی انداز میں اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں۔